الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، ڈسکور اسلام کے تحت اس التوحید والسنہ کے مرکز پر آپ تمام کا تہہ دل سے میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ my main talk will be in Urdu, followed by a brief explanation in English as has been requested, because it will be uploaded on the YouTube. So initially I shall speak in Urdu and then inshallah in English language inshallah. سب سے پہلے میں شیخ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر آپ تمام کے بیچ میں دین اسلام کی خدمت کرنے کا اور اسلام کے عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا. ساتھ میں فیصل بھائی کا اور احمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ہانگ کانگ میں اس آمد پر میرا خیر مقدم کیا اور میرے لیے دین اسلام کی خدمت کے راستے فراہم فرمائے ماشاءاللہ. اور آپ تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر جمع ہوا ہے تاکہ اللہ کے دین کی کچھ معلومات مجھ سے حاصل ہو سکیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی بات میں کہوں اللہ اس پر راضی ہو جائے اور ہم سب کی اس جمع ہونے کو آخرت کے لیے قبول فرما لے اور ہماری مغفرت فرما لے ماشاءاللہ. میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے انگلش میں اشتہار کیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم beloved most after اللہ. یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے محبوب ذات مبارک اس کائنات میں ہے مسلمان کے لیے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. ماشاءاللہ اگر اپنے اس خطاب کو شروع کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ یا قول پیش کروں تو اس عنوان کو سمجھنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے اور یہاں تک کہ 2 سے 3 دن گزر گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو عظمت ہے اس کی وہ صحیح طریقے سے ابھی شروعات بھی نہیں کر پائے ہیں اور یہ تو 3 دن صرف تمہید میں نکل گئے. اس پر انہوں نے ایک بہت ہی مشہور شعر کہا اور وہ شعر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو عکاسی کرتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کے بعد اپنے قلم کی نوک کو توڑتے ہوئے کہا بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کائنات میں کوئی سب سے بزرگ ذات مبارک ہے تو اے میرے نبی وہ آپ ہیں. بس یہ تعریف سب سے کم الفاظ میں ہے اور سب سے معیاری تعریف ہے ماشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس معاملے میں یقیناً بلا رائے کو بانٹے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ چاہے وہ مسلمان کسی بھی گروہ کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو توحید کے بعد مسلمان کے سینے میں جو سب سے زیادہ چیز گڑی ہوئی ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت. یہ محبت اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیوست کیا ہے، اس طرح ہمارے دلوں میں اتار دیا ہے کہ آپ کائنات میں کسی دوسری امت کو، کسی دوسری قوم کو خود اپنے انبیاء علیہ السلام سے تو دور کی بات ہے جن کی وہ باطل معبود بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہوئے اس اخلاص اور عزت اور احترام کے ساتھ نہیں دیکھیں گے جس احترام اور عزت کے ساتھ ہم مسلمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں.
آپ اگر غور کریں گے تو کائنات میں جتنے باطل ادیان ہیں اللہ کے سوا جن جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے معبودوں کے بت بنائے ہیں، کبھی تصاویر بنائی ہیں، کبھی عکس بنائے ہیں، اور کبھی جن کو یہ لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں. جیسے بدھزم جو مذہب ہے، بدھ مت میں اگرچہ کہ گوتم بدھا نے کبھی بھی کسی خدا کا تصور نہیں دیا، گوتم بدھا خود خدا نہیں ہے، کوئی دنیا کا بدھسٹ بدھ مت کا ماننے والا گوتم بدھا کو معبود نہیں مانتا، وہ صرف ان کی عزت کرتا ہے. لیکن عزت کی جو کیفیت ہے اس سے غیر بدھ مت والوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے گویا وہ عبادت کر رہا ہے گوتم بدھا کی، جبکہ بدھ مت میں اللہ کی ذات کا کوئی یقینی تصور ہے ہی نہیں. انہیں انگلش زبان میں ایگنوسٹک کہتے ہیں، جس طرح ایتھسٹ کا معنی ہوتا ہے ناستک. ناستک وہ لوگ جو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے کہ پیدا کیا ہے کسی نے ہم کو. اسی طرح ایگنوسٹک ہوتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے کسی نے ہم کو پیدا کیا، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس قسم کی کیفیت والوں کو جو اللہ کے بارے میں ایسی کیفیتیں رکھتے ہیں ان کو ایگنوسٹک کہتے ہیں انگلش میں. بدھسٹس اور ایگنوسٹکس، یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ معبود ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ میں یہ لوگ مانتے بھی نہیں ہے کہ کوئی معبود ہے. یہ پوری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گوتم بدھا جس کی یہ لوگ عزت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی مورتیاں ہیں، ان کے تصاویر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی تصاویر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے تصاویر ہیں. یعنی زمین پر آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم نے جن کی وہ عزت کرتی ہے بے شمار تصاویر یا مورتیاں بنا لی ہے. لیکن یہ اللہ کی شان ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود امت مسلمہ نے آج تک کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عکس نہیں بنایا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میرا عنوان ہے، یہ جس طرح شیخ نے کہا کہ اصلاح کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، تو اصلاح کا لفظ عموماً علماء کی نظر میں یا امت مسلمہ میں جب کبھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کی یاد دہانی کی جائے کہ دین اسلام کے بنیادی تعلیمات کیا ہیں. اور دعوت کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو عموماً عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے تعلق سے. اگرچہ کہ دعوت اور اصلاح دونوں بہت ہی ملتے جلتے الفاظ ہیں اور اس پر کوئی شرعی پکڑ والی بات نہیں ہے اگر کوئی ادھر سے ادھر وہ لفظ کو استعمال کرے یا ادھر سے ادھر اس لفظ کو استعمال کرے. لیکن اس بات کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہ یہ اصلاح کی محفل ہے یقیناً، لیکن اس محفل میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو آپ لوگ ان سے تذکرہ کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو عظمت بتانا اتنا زیادہ حکمتاً صحیح نہیں ہے. ہم سب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانتے ہی ہیں. اس مختصر وقت میں نے چند نکات آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں جو رکھنا بہتر سمجھا. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ آج انسانی پاپولیشن، ہیومن پاپولیشن کا جائزہ لیں گے تو دنیا میں 7 بلین 7 ارب انسانی آبادی ہے. 7 ارب لوگوں میں سے 7 بلین میں سے 3.2 بلین عیسائی ہیں، 3.2 ارب عیسائی ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی 2.6 بلین، 2.6 بلین مسلمان ہیں. تو گویا ساری دنیا میں اگر صرف عیسائی اور مسلمانوں کی آبادی کو ملا لیا جائے تو یہی انسانوں کی آدھی آبادی سے زیادہ ہے، 50% سے زیادہ ہے. اور پھر ان کے بعد آتا ہے نمبر ہندوؤں کا، جو میرے ملک ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کی 80% آبادی ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بدھ مت والے آتے ہیں. لیکن قدیم مذاہب میں یا جس کو عبرانی مذاہب کہتے ہیں یا ابراہیمی مذاہب کہتے ہیں، ابراہیمک ریلیجنز یا ہیبریو ریلیجنز جسے کہتے ہیں، ان میں یہودی، عیسائی اور مسلمان سر فہرست آتے ہیں. اگر آپ کا اور میرا سامنا کبھی کسی مسلمان سے ہو جائے اور جس طرح آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کے سامنے کچھ بھی بیان کروں گا تو آپ لوگ کبھی مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسے کیا یا یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. نعوذ باللہ، یہ ہمارے دماغ میں سوال یا اشکال آتے ہی نہیں ہیں. لیکن غیر مسلم کا تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سرے سے مانتا ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو سب سے پہلے ہم کو جاننا چاہیے
کہ عیسائی اور یہودی کس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کے لیے رد کیے. آج دنیا میں آپ غور کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج اور آنے والے دنوں میں جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں آئی ہیں ان پیشن گوئیوں سے جو اصل بات کا پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان امت کا جب کبھی قیامت کے پہلے اصل مقابلہ ہوگا وہ مقابلہ کسی بدھ مت والے سے، کسی ناستک یا ایتھیسٹ سے، یا کسی جین سے، یا کوئی چینی کنفیوشین یا تاؤزم کو ماننے والے سے نہیں ہوگا، بلکہ سیدھا سیدھا مقابلہ ہوگا تو ہوگا ان لوگوں سے جن کو قرآن نے اہل کتاب کہہ کر پکارا ہے، جو یا تو یہود ہیں یا عیسائی ہیں. اور اس اعتبار سے ہم کو بہت اہم ہے یہ معلومات رکھنا کہ یہ لوگوں کی جب بنیادیں اسلام کے قریب ہیں، اس کے باوجود انہوں نے رد کیوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ دونوں بھی مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان بنا کر پیدا کیا، حوا علیہ السلام پہلی عورت تھی، اور یہ دونوں مذاہب والے بھی اسلام کی طرح مانتے ہیں کہ تمام انسانیت آدم حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. موسیٰ علیہ السلام تک جو قوم مانتی ہے وہ یہودی ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی دیا ان کی کتاب بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں کہ میرے بعد ایک نبی بھیجے جائیں گے جو مجھ جیسے ہوں گے، ان کو جو حکم دیا جائے گا وہ اسی کی تبلیغ کریں گے. اس پیشن گوئی کو یہودی آج تک انتظار کرتے بیٹھے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے ان کا رد کر دیا. اسی طرح عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی دی تھی، جس کا میں تذکرہ انشاءاللہ اپنے دوران تقریر کروں گا. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12, 13 and 14 میں کہ میرے بعد ایک ذات مبارک آئے گی اور وہ تم کو تمام چیزوں کی تعلیم عطا فرمائے گی. لیکن عیسائیوں نے بھی رد کر دیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں کا ماننا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اہلیہ تھی جسے ہم لوگ سارہ علیہ السلام کہتے ہیں، ان سے جو نسل نکلی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سے جو بچے پیدا ہوئے یہ تمام جائز بچے ہیں. اور حاجر علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کو یہودی اور عیسائی مانتے ہی نہیں ہیں. ان کے نظر میں نعوذ باللہ، بائبل کے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ ان کے بعد کے جو تفاسیر اور ان کی تعویلیں ہیں اس کے مطابق یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حاجر علیہ السلام ایک کانکیوبائن تھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. کانکیوبائن انگریزی لفظ ہے جو ان کی بائبل میں استعمال انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے یا سمجھاتے وقت کرتے ہیں، جس کا ہماری عام زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ کسی شخص نے ایک عورت کو اپنے شوق کے لیے بیوی کے علاوہ رکھ لیا ہو ساتھ. نعوذ باللہ، یہ انہوں نے عقیدہ گڑھ لیا. تو لہٰذا بات یہ ہو گئی کہ ایسی عورت جس کو ابراہیم علیہ السلام نے صرف رکھ لیا تھا نکاح کیے بغیر، اس کی اولاد میں سے کوئی نبی اور رسول کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ ان کا سب سے بڑا سوال ہے. چونکہ اسماعیل علیہ السلام ادھر سے پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی اسماعیل سے بھیجا، تو ان کی ضد بن گئی کہ ہم کیسے ایک نبی کو اس نسل سے مانے جو نسل ہمارے نظر میں حلال نسل ہے ہی نہیں. یہ ان کا سب سے بڑا بنیادی اختلاف بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے کے لیے. یہ چیز ہم لوگ کئی بار ان سے ملتے ہیں، ان سے جلتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی ان کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت نہیں دیتے. اور یہ بہت سخت معاملہ ہے قیامت کے دن. آپ لوگ چاہے اپنے ملک سے کتنے بھی دور آئے ہوں، کسی بھی غرض سے آئے ہوں، مسلمان کی تو پہچان یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت پہلے دیتا ہے، اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کی محنت کرتا ہے. اگر بیوی بچوں کو پالنے کی محنت یہ پہلے کرنا شروع کر دے اللہ کے دین کو پیچھے ڈال کر، تو ایسے مسلمان میں اور ایک کافر میں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دونوں کے دنیا گزارنے کے طریقے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. دونوں ایک ہی لائن میں. اس نے جو ہے یوں سمجھ لیے کہ اسلام کے نام کا کپڑا پہنا ہے، اس نے کوئی غیر مسلمان کے نام کا کپڑا پہنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے بھی اپنے کاروبار میں مصروف کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ توحید و رسالت کی دعوت غیر مسلمانوں میں پیش کی جائے، اور ان لوگوں میں پیش کی جائے جو توحید و رسالت سے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی اور جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، اس سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں
کہ مدینہ طیبہ میں کئی یہودی اور عیسائی بسے ہوئے تھے. آپ لوگ اگر اس پوری تاریخ کو تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے اوپر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سیشن ہیں اردو زبان میں. آپ اگر یوٹیوب پر جائیں گے بردر عمران آن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹائپ کریے, آپ کو میرے 4 سیشنز ملتے ہیں جس میں میں نے پوری ڈیٹیل میں تاریخ دی ہے, لیکن مختصر اب بتانے کے لیے کہ مدینے میں یہودی اور عیسائی کیوں آ گئے تھے, کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ مدینے میں آ کے بسے ہوئے تھے. یہ بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اور ہم کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ مکے میں نہیں تھے, مدینے میں تھے. مکے میں آ کے کیوں نہیں بسے؟ یہودی تو بہت کاروباری دماغ والے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, لیکن یہ لوگ مکے میں آ کے نہیں بسے. وہ لوگ کفار مکہ سے ڈرتے نہیں تھے, مدینے میں بسنے کی وجہ ہے ان کے پاس. تو اس کی تاریخ یہ ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے اٹھا لیے گئے اس کے 70 سال کے بعد روم کے ملک ان کے اوپر قابض تھا, فلسطین وغیرہ کے علاقے پہ, جہاں پہ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تعمیر کروائی تھی. جس طرح آج کئی ممالک میں مسلمان رہتے ہیں جہاں اسلامی شریعت نہیں ہے اور دوسری شریعتیں یا دوسرے قوانین ہیں اور وہاں مسلمان صرف پرسنل لا چلا سکتے ہیں لیکن باقی کی پوری شریعت چلا ہی نہیں سکتے, اس طرح یہودی تورات کی جو تعلیمات تھی اس کو مکمل نہیں چلا سکتے تھے فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے. روم کا قانون چلتا تھا, یہ لوگ صرف شادی بیاہ یا میت کو دفنانا وغیرہ تورات کے حساب سے کر سکتے تھے. وہاں کے کچھ نوجوان اس زمانے کے یہودیوں کے, انہوں نے روم کی سلطنت کے خلاف 70 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بغاوت کی. جب بغاوت کی تو رومی بادشاہ ٹائٹس نے ان کو کچلا, پوری کے پورے یہودیوں کو مار مار کر وہاں سے نکالا, تتر بتر کر دیا, بیت المقدس کو ڈھا دیا. اور یہ تاریخ میں ان کے پاس اس کو ڈایاسپورا کہتے ہیں. ڈایاسپورا مانے ایک پوری کی پوری قوم مکمل طور پہ اپنی سرزمین سے نکال دی گئی. جب یہ نکالے جا رہے تھے تو ان کے پاس پڑھے لکھے جو پیسے والے بزنس مین تھے وہ اور ان کے جو عالم لوگ تھے وہ, یہ دونوں مدینہ طیبہ کے پاس آئے کیونکہ ان کی تورات میں پیشن گوئی تھی کہ جو نبی آئیں گے وہ ایک شہر قائم کریں گے, ایک مملکت قائم کریں گے, اور وہ جگہ تھی مدینہ. تو وہ یہودی آ کر بسے تھے مدینے میں انتظار کرتے ہوئے کہ وہ نبی کب آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پہلے, یعنی کہ گویا نبی اس نبی کا انتظار کر رہے تھے. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ لوگوں نے تاریخ میں اتنا تو معلوم کیا ہی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے 13 سال کی تکلیفیں اٹھائے, مدینے میں ماشاءاللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے لوگ کلمہ پڑھے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا راستہ بنا, مدینے میں انصار صحابہ نے ویلکم کیا. تو یہودیوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف نہیں کیا جب وہ وہاں پر آ رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ نبی نہیں مانتے تھے, یہودی اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی سیریس نہیں لے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ گئے. یہ چھوٹی سی تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اتنی بنیادی معلومات ہم کو ہونا چاہیے. جب آپ یہودی اور عیسائی سے بات کریں تو آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے اور رد کیوں کر رہا ہے, تاکہ اس کو دعوت دیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیک گراؤنڈ پر دعوت دے اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں سے معاہدہ ہوا, انہوں نے ایگریمنٹ بھی کیا, اپوزیشن کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس سے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت مدینے میں جب دینا شروع کیے تو یہودی دوسروں کو بولتے کہ تمہارے یہ جو محمد ہے عرب, ان کی بات سن لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے, یہودی ساتھ بھی دے رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ تو یہ لوگ ابھی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے جو مسیح آنے والے ہیں وہ کوئی اور ہے. تو مدینہ طیبہ میں نبی کریم, شیخ آپ لوگ تھوڑا سا وہ الیکٹرانک گیجٹس کی چکر چھوڑ دو, تھوڑا توجہ دو, وہ سب ہو جائے گا بعد میں, کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا. اس سے مجھے بھی ڈسٹربنس ہو رہا ہے اور وہ آداب کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, جانے کے بعد یہودی ابھی بھی سوچ رہے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, ہمارے کوئی اور نبی ہے. لیکن یہودی ساتھ کس وجہ سے دے رہے تھے؟ کیونکہ یہ بھی مانتے تھے کہ بت بنا کر خدا کی پوجا نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ابراہیم علیہ السلام کی توحید والی دعوت پیش کر رہے ہیں.
تو یہودی یہ سمجھنے لگے کہ جب ہمارے مسیح آ جائیں گے تو یہ جو قوم بت پرستی میں پڑی ہے ان سے ہم کو اختلاف نہیں ہوگا. وقتی دیکھیے سیاسی قوم ہے, سیاسی طور پر سپورٹ کر رہے تھے کہ چلو اگر کچھ ان کے ذریعے سے دعوت ہو کر کچھ لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں گے, جب ہمارے مسیح آئیں گے تو ہم کو یہاں سلطنت قائم کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. یہ معاملہ پلٹا کہاں پر کھٹکے یہودی کہ اب یہ تو ایسی بات نہیں ہے, یہ کچھ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. وہ واقعہ ہے واقعہ معراج. معراج کا جو واقعہ ہے اس میں آج امت معراج میں جگنا اور نہیں جگنا پر پوری بٹی ہوئی ہے, جبکہ معراج کی اصل جو تاریخی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کی حکمت کو؟ بیت المقدس سے اہم جگہ ہے مسجد نبوی مدینہ طیبہ کی, اور مسجد نبوی سے اہم جگہ ہے مکہ المکرمہ. معراج اتنی عظیم اللہ نے نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا, تو اصولاً ہمارے جیسے ذہن والوں کے لیے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ معراج ہونا تھا کعبۃ اللہ کے پاس سے, لیکن اللہ نے تو پورا معاملہ ہی الٹا کر دیا. کعبے سے سفر کروایا تیسری اہم جگہ پہ, مدینے کو بھی نہیں کروایا, بیت المقدس کی طرف سفر کروایا. مدینے کی ہجرت کے پہلے بیت المقدس کی طرف سفر کروایا. جب سفر کروایا تو وہاں سے معراج ہوئی. اس معراج میں ایک بہت اہم واقعہ, پورے واقعے کو چھوڑ کر جو ہم کو بتایا گیا ہے احادیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معراج میں؟ نماز پڑھی, نماز پڑھائی. یہ بڑی اہم بات ہے, پڑھی نہیں پڑھائی. اللہ نے اعلان کیا اس معراج کے واقعے میں کہ جتنے انبیاء پہلے آئے, جتنی شریعتیں پہلی آئیں, اب ان سب کے امام آ چکے ہیں. اب یہاں سے جس کی شریعت چلنے والی ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے والی ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب صف میں کھڑے ہوئے تھے. یہ اعلان تھا اللہ کی طرف سے کہ اب میرے نبی لیڈ لینے والے ہیں, یہاں سے شریعت بدلی. حکمت بیت المقدس پر کروانے کی, کیونکہ نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان کا سینٹرل پوائنٹ, ان کا مرکز تھا بیت المقدس. اس جگہ پر امامت کروائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا جو سینٹر تھا وہ چینج ہو جانے والا ہے. مدینہ ہجرت کی ہے, قبلتین کی مسجد میں جب عصر کی نماز میں وحی آئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کہ یہ جو امت ہے میرے نبی آپ کی, یہ امت وسط امت ہے. وسط امت مانے یہودیوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا, عیسائیوں کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے رسول کو اللہ کے برابر کر دیا, بلکہ یہ بیچ والی امت ہے جو اللہ کو اللہ کا مقام دیتی ہے اور نبیوں کو نبیوں کا مقام دیتی ہے. اور اے نبی, ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں, ہم نے آپ کی دعا قبول کی, آپ اپنے قبلے کو بیت المقدس سے کعبے کی طرف موڑ دیجیے. جیسا ہی یہ وحی آئی, پہلی مرتبہ یہودیوں کو کھٹکا ہوا کہ یہ نبی صرف بت گرانے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک پورا سسٹم چینج کیا جا رہا ہے, ایک پورا پولیٹیکل سسٹم چینج ہو رہا ہے, ایک پورا اسٹیٹ چینج ہو رہا ہے, ایک پورا نیچر آف دا اسٹیٹ, جسے آپ ایک حکومت کا جو فطری تقاضے ہوتے ہیں وہ چینج ہو رہا ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھر رہے ہیں. یہاں سے ان کی اب مذمت شروع ہونا شروع ہوئی, جس کے بعد احزاب وغیرہ میں بدماشی کی. اب ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو اب نبی کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے نبی ہے, یعنی یہودی کے نبی, عیسائی کے نبی, ہندو کے نبی, چینی کے نبی, جس کا آپ نام لے کائنات میں پتا اگر جھاڑ ہے, جانور ہے, سب کے نبی, جن کے نبی, ہر ایک کے نبی آ گئے ہیں. یہ جو اختلاف ہوا اس کے بعد یہودیوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو نبی ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ بن چکے ہیں. بدبختی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قریب سے دیکھنے کے باوجود مسیح کے انتظار میں وہ قوم آج تک رکی ہوئی. اور رہے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو پیشن گوئی دی, ان کے نظر میں بھی ایک جنگ ہے جس کا ذکر ان کی بک آف ریویلیشن میں آیا ہے, جس کا نام ہے ارمیگیڈون. ان کے حساب سے بھی قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی, جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ان کا مقابلہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حساب سے خدا نہیں مانتے. بہت بڑا خون خرابہ ہوگا, اور جب یہ خون خرابہ ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے, اور یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے. تو آپ گویا دیکھیے کہ مذاہب میں بعض چیزیں ملتی جلتی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ رہی ہمارے پاس
کہ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت کو منوایا تو کسی اور نبی کی عظمت کو گھٹایا نہیں. سورہ بقرہ میں اللہ نے آیت نمبر 285 میں اعلان کیا لا نفرق بین احد من رسلہ. میرے جو مومن بندے ہیں یہ کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں. پوروں کی باعزت طریقے سے نام لیتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ چونکہ ہم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہماری نسبت اور محبت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے انشاءاللہ. اس بنیادی تعارف کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس دوسرے نقطے سے بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ غیر مسلموں کی جو کتابیں ہیں آج بھی وہ جو پڑھتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے. خاص طور پر اگرچہ کہ بدھ مت میں نے جیسے بتایا کہ گوتم بدھا کوئی مذہب کو نہیں مانتے تھے, اس کے باوجود گوتم بدھا کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کو جو آپ بدھسٹ کہتے ہیں, ان کی مذہبی کتاب کا جو نام ہے جس طرح کرسچنس کی بائبل ہوتی ہے اس کا نام ہے تری پتاکا. پتاکا کہتے ہیں بٹی کو, تری اس ٹرائی تری تین پتاکا تین پھولوں والی بٹی, یہ لوگ تری پتاکا کہتے ہیں اس کو. ان کی کتابیں 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں. ان کی کتاب کو آپ جب پڑھیں گے چکاوتی سنہد ستنتا D376 یہ اس کا ریفرنس ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ میرے بعد گوتم بدھا کہہ رہے ہیں ان کے حساب سے کہ میرے بعد ایک مائتریہ آئیں گے, اور مائتریہ ایک سنسکرت لفظ ہے جس کا معنی ہے رؤوف. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں کہا کہ میرے نبی رؤوف ہیں. رؤوف مانے ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کر کے اس کی مدد کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھے ہوتے ہیں. مائتریہ کی پیشن گوئی آئی ہے. اگر کوئی اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو ایک اور پیشن گوئی ہے گاسپل آف کیرس بول کر ایک ان کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 217 اور 277 اور 278 پر اس پر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس طرح زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, اسی طرح گوتم بدھا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا آنندا. آنندا نے گوتم بدھا سے پوچھا کہ اے بدھا, آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کو تعلیم دینے والے کوئی بھی بچے ہوئے نہیں ہوں گے, تو اس وقت میں جب کہ آپ ہمارے بیچ نہیں ہوں گے تو ہم تعلیم کس سے لیں؟ تو اس کے جواب میں گوتم بدھا نے کہا کہ اے آنندا, نہ میں پہلا بدھا ہوں نہ میں آخری بدھا ہوں. بدھا کا جو لفظ ہے وہ بدھی سے, بدھی علم والا, حکمت والا. تو گوتم بدھا کہہ رہے ہیں نہ میں پہلا علم اور حکمت والا ہوں نہ میں آخری علم اور حکمت والا ہوں, میرے بعد ایک اور بدھا آئیں گے. آنندا نے پوچھا ہم انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے گوتم بدھا نے اس کو کہا آنندا کو کہ میرے ماننے والے کچھ 100 ہیں, ان کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. میرے ماننے والے میرے تعلیمات کو کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیں گے, ان کے ماننے والے ان کے تعلیمات کو دنیا ختم ہونے تک پکڑ کر رکھیں گے. وہ جب آئیں گے تو لوگوں کو قیامت آنے, دنیا کے ختم تک ہونے والے چیزوں کے بارے میں تعلیم دیں گے اور لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے. جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ایک حصہ شیخ نے تلاوت کیا جس میں اللہ نے وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے, گناہ کے اندھیروں سے نکال کے انسان کو توحید کے اجالے کی طرف لاتے ہیں. یہ پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدھ مت میں آئی ہے. اسی طرح جس ملک میں رہتا ہوں انڈیا میں, وہاں جو ہندو دھرم مانا جاتا ہے ان کی جو کتابیں ہیں اس میں سب سے اہم ان کی کتابیں ہیں وید شاستر. اور وید شاستر ان کے 4 حصوں میں رگ وید, اتھر وید, یجر وید اور سام وید. وید شاستر میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص آئیں گے. سنسکرت زبان میں مرد آدمی کو نر کہتے ہیں اور سنسکرت زبان میں تعریف کو پرشنسا کہتے ہیں. پرشنسا, اور اگر کسی کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ آدمی وہ ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہے تو سنسکرت میں اسے نراشنسا کہتے ہیں. نراشنسا مانے ایسا مرد آدمی جس کی خوب تعریف کی گئی ہے. نراشنسا سنسکرت ترجمہ ہے عربی لفظ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جو عربی نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا اردو ترجمہ ہوگا ایسا مرد جس کی خوب تعریف کی گئی. سنسکرت زبان میں اسے کہیں گے نر مرد, شنسا پرشنسا, نرشنسا. ان کے وید میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ نرشنسا اس زمین پر آئیں گے اور لوگوں کو دنیا کے ختم ہونے تک
کی تعلیم دیں گے. آپ جب رگوید پڑھتے ہیں, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4, رگوید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3, رگوید بک نمبر 2 ہم نمبر 2 ورس نمبر 3, رگوید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2, رگوید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2, رگوید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 2, رگوید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 3, یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 37, یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 57, یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 2, چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 19 اور چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 42. ان پورے مقامات پر کہا گیا ہے کہ نرشنسا آئیں گے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح ہندو دھرم کے ماننے والوں کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے بھوشیہ پرانا. بھوشیہ ہندی یا سنسکرت زبان میں کہتے ہیں فیوچر کو, اور پرانا کتاب کا نام ہے, یعنی مستقبل کے بارے میں بتانے والی کتاب یا پیشن گوئیوں والی کتاب. میرے آفس پر IREF پر حیدرآباد میں یہ کتابیں سنسکرت زبان میں خود ہندو پبلیکیشنز کی رکھی ہوئی ہیں. ہم کئی بار ہمارے پاس جب ہندو دوست احباب کو بلاتے ہیں تو ان کو ان کی وہ کتاب کھول کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی کتاب ہے, آپ کی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہوں گے, ان کے ماننے والے کس طرح ہوں گے. آج جب بھوشیہ پرانا پڑھتے ہیں تو ادھیائے 3 کھنڈ 3 پرو 3 شلوکا نمبر 5 سے لے کر 7 میں آیا ہے ایک ملیچا آئیں گے. ملیچا سنسکرت زبان میں کہتے ہیں نان انڈین کو, جو ہندوستان کی زمین کے رہنے والے نہیں ہیں. ایک ملیچا آئیں گے اور ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ آئیں گے تو راجہ بھوج ایک خاندان تھا راجاؤں کا, اور یہ بالکل بارڈر کی طرف تھا, انڈیا کے ویسٹرن بارڈرز کی طرف. راجہ بھوج ان کا استقبال کریں گے, یعنی عزت کے ساتھ ان کو لیا جائے گا. اور اسی میں پھر تھوڑا جب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہی بھوشیہ پرانا ادھیائے 3 کھنڈ 3 پرو 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27 میں آیا ہے. پیشن گوئی میں راجہ بھوج کو کہا جا رہا ہے کہ اے راجہ بھوج, تجھے ان کے پاس جا کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ماننے والے تیرے پاس ان کی تعلیم لے کر آئیں گے. اور ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمان تعلیم لے کے آئے اسلام کی, اللہ کے نبی صلی خود نہیں آئے. ان کے جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ سر پر شنڈی نہیں رکھیں گے بلکہ چہروں پر داڑھی رکھیں گے. یہ بک میں لکھا ہوا ہے, ان کی سر پر شنڈی نہیں ہوگی. جو برہمن ہوتے ہیں, جو ہندو دھرم کے پنڈت جی ہوتے ہیں اور ان کے علم والے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنے سر کو پورا چھل دیتے ہیں اور صرف بیچ میں تھوڑی سی بال یہاں چھوڑتے ہیں جسے شنڈی کہا جاتا ہے. اور پیشن گوئی میں کہا جا رہا ہے ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ شنڈی نہیں رکھیں گے بلکہ داڑھی چھوڑیں گے. آپ جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں والیوم نمبر 7 جلد نمبر 7 کتاب اللباس, حدیث نمبر 5982 اور 5983, 5982 اور 5983, عمر ابن خطاب اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کے بال چھوڑ دو اور منہ ترش پا دو. داڑھی رکھیں گے ان کے ماننے والے. پھر کہا گیا ان کے جو ماننے والے ہوں گے وہ سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. میں قرآن حدیث نہیں بول رہا ہوں. بھوشیہ پرانا ادھیائے 3 کھنڈ 3 پرو 3 شلوکا نمبر 10 سے لے کے 27, ان کے ماننے والے سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. اور قرآن جب آپ پڑھتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, ان پورے مقامات پر اللہ نے کہا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار گوشت, جانور کا بہتا خون اور سور کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے. ان کے ماننے والے سور کا گوشت نہیں کھائیں گے. ان کے ماننے والے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کے بجائے وہاں پہ بھگوان کا لفظ ہے, بھگوان کی عبادت کے لیے آواز دے کر جمع کریں گے. اور آپ لوگ بہت تعجب کریں گے, دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کسی اور قوم کے پاس آواز دے کر عبادت کرنے کے لیے بلانے کا کانسیپٹ کہیں بھی نہیں ہے. کہیں گھنٹا ہے, کہیں شنکھ ہے, کہیں کوئی اور طریقہ ہے, لیکن آواز سے بلانے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں انسان کے کان کو سب سے زیادہ اثر کرنے والی جو آواز ہے وہ دوسرے انسان کی آواز ہے. سبحان اللہ. کہا گیا ہے کہ ان کے ماننے والے لوگ بھگوان کی عبادت کو, پیدا کرنے والے کی عبادت کے لیے لوگوں کو آواز دے کر جمع کریں گے. اور جو ان کے ماننے والے ہوں گے یہ لوگ اپنے آپ کو تزکیہ نہیں, جسے آپ لوگ تزکیہ کہتے ہیں, تزکیہ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے روح کو گندگی سے پاک کرنا, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. ان کے ماننے والے اپنے پاکی کے لیے
جھاڑ پھونک استعمال نہیں کریں گے بلکہ تلوار سے جہاد کریں گے، اور اسی وجہ سے ان کو مسلمان کہا جائے گا۔ یہ ان کی کتاب کی پیشن گوئی ہے۔ اسی طرح جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں کہا He shall send unto you a prophet like unto me, he shall speak to you all that he is commanded۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد تمہارے درمیان ایک رسول بھیجے جائیں گے جو میری طرح ہوں گے۔ He shall raise up a prophet unto you from your brethren like unto me, and he shall speak unto you all that he is commanded۔ تمہارے بھائیوں میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا جو میری طرح ہوں گے اور جو تم کو حکم دیں گے، اور وہ حکم دیں گے جو ان کو وحی کیا گیا ہے۔ جب آج آپ یہودیوں سے یہ بات کہتے ہیں، میں شکاگو میں جب تھا تو میری ایک یہودی بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ ایک سینیگوگ کا ربائی کا بیٹا تھا، وہ خود بھی عالم تھا ان کا۔ اس سے جب ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو پہلے جھجک رہا تھا، پھر اس سے میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب میں نے گفتگو شروع کی تو میں نے اس سے اس پیشن گوئی کے بارے میں پوچھا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ اس پیشن گوئی میں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام میں خاص بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ہوگا، میرے بھائیوں میں سے، بردرین انگلش زبان میں کہتے ہیں کزنز کو۔ اسحاق علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ پورے بنی اسرائیل ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، آپ لوگوں کو یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ شک میں ہے؟ بڑے بیٹے کون تھے؟ ہاں بڑے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، چھوٹے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ہاں پکا؟ چلو ٹھیک ہے، اس بار ڈاؤٹ بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹے اور بھی تھے اس صاحب کا نام، ہاں لیکن مین جو دو ہیں یہ ہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 مرد بچے دیے تھے، 12 بیٹے تھے ان کے، اور یعقوب علیہ السلام کو لقب تھا اسرائیل کا۔ جو کنٹری ہے نا اسرائیل، یہ ان کا لقب ہے۔ اسرائیل ان کا لقب تھا۔ جیسے آپ کسی کو شیخ پکارتے ہیں یا ان کا کنیا بولیا، تو ان کا کنیا تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، 2 الفاظ مل کر ایک لفظ بنا ہوا ہے۔ عبرانی زبان ہیبریو میں اسرا کہتے ہیں بندے کو، بندہ کہتے ہیں نا عبد، ہم سب اللہ کے عبد ہیں۔ عبد کو ہیبریو لینگویج میں اسرا کہتے ہیں، اور اللہ کا الہ، الہ کو ایل کہتے ہیں، ایل، اسرائیل، عبداللہ۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ یہ لقب اس زمانے میں یہودی علماء ان کو دیتے جس کو بہت عبادت گزار سمجھتے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تو ابھی یہودی نہیں تھے، ان کے زمانے کے جو علم والے لوگ تھے ان کو یہ لقب سے پکارتے، عبداللہ کہتے۔ یعنی کہ کسی کو وہ عبداللہ پکارتے تو اس کا معنی کیسا تھا؟ جیسے آپ کسی کو شیخ، مفتی پکار رہے ہیں، تو یہ لقب دیا گیا تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ اور اس کی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی حدیث میں۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اچھا بتاؤ تو صحیح اسرائیل کس کا لقب تھا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کس کا؟ یعقوب کے سوا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم کیا ہے۔ تو اب یہ بات ہمارے لیے بھی کلیئر ہو گئی کہ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ کس کے بیٹے تھے یہ؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے؟ یہ دیکھیے عربی میں بن مانے بن، محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے بن، بن ایک کے لیے کہتے ہیں۔ بنی مانے کئی، 12 کو بنی، بنی اسرائیل، اسرائیل کے کئی بیٹے، بنی اسرائیل، ان سے جو پوری نسل نکلی ہے پوری بنی اسرائیل، جس کا قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے نا، سورہ نمبر 17۔ بنی اسرائیل مانے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے اور ان کی نسلیں ہیں، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے آپ کا مشہور جینس پینٹ۔ جینس پینٹ کس کمپنی نے شروع کیا؟ کون سے برانڈ نے شروع کیا؟ لیوائس۔ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا لیوائی، وہ 12 میں سے ایک کا نام لیوائی تھا۔ اس کی جو چوتھی نسل تھی وہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ لیوائی کی چوتھی نسل میں آئے موسیٰ علیہ السلام، اور اسی کی آگے جب نسل بنتے گئی تو مریم علیہ السلام بھی اسی نسل سے آئے، اور ان کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جتنے پورے پیغمبر آئے پورے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں کسی کو بھی نبی نہیں بنایا، اچانک بھیجا تو کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب دیکھیے اللہ کی بھی امتحان کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ حاجر علیہ السلام جائز نہیں ہے،
اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے کسی کو نبی نہیں بنایا تو ان کا عقیدہ اور یقین میں بدل گیا. اگر ہوتے تو وہاں سے کوئی تو نبی آتے, آ ہی نہیں رہے, جب اچانک آئے تو رد کیے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے ہیں اب ان کو پیشن گوئی میں, He shall raise them up a prophet from among their brethren. تمہارے بھائیوں میں سے اٹھائیں گے. تو اب بنی اسرائیل کے لیے بھائیوں میں سے مطلب کزنز کون ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے. تو بنی اسرائیل سے نہیں آ سکتے, اب جو بھی مسیح آئیں گے بنی اسماعیل سے آنا ضروری ہے, لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ میری طرح ہوں گے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے بھی اللہ کی شریعت اور شریعت کو نافذ کرنے کا اعلان نہیں کیا. سب سے پہلی شریعت اللہ نے انسانوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی, جسے آپ توراہ پکارتے ہیں. اور دوسری جو شریعت دی گئی قرآن, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, میری طرح ہوں گے. عیسائی کو جب آپ یہ پیشن گوئی بولتے ہیں تو عیسائی کہتے ہیں یہ پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو ان کو ہم سمجھاتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے, اس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہونا پڑتا ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, وہ جو آئیں گے نبی میری طرح ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی والد نہیں تھے. اللہ نے معجزے کے طور پر پیدا کیا. اللہ نے آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 59 میں کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. جس طرح اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تو عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا. اللہ اپنی ایک نشانی دکھا رہے تھے. کیا نشانی؟ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہوں تو عیسیٰ کو خالی بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا بڑی بات ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بنا کر بھیجا اور ان کے کوئی والد نہیں تھے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو موسیٰ علیہ السلام جب پیشن گوئی میں کہہ رہے ہیں کہ میری طرح نبی ہوں گے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں اور ان کو اولادیں تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی شادیاں نہیں ہوئی, نہ ان کو کوئی اولاد تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی اور ان کو اولاد تھی. موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملی. موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کو نافذ کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو نافذ کیا. موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ دفن کیے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا اور وہ مسجد نبوی کے احاطے میں آج آپ جو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار, وہاں پر تدفین ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو یہ پیشن گوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی طرح بک آف ایزایا ایک اور کتاب ہے یہودیوں کی تورات میں, اس کا سبق نمبر 29, اس کی سطر نمبر 12, چیپٹر 29 ورس نمبر 12. یہ تو حد ہے یہ پیشن گوئی, تو آپ یقین مانو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی, ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ واقعہ. جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اقرا, کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا, ما انا بقرین, مجھے پڑھنے نہیں آتا. بک آف ایزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 پڑھیں گے تو ایسے لگتا ہے کسی نے یہ حدیث کی ترجمانی اس میں کر دی. اس میں کہا گیا and the book shall be delivered unto him and he shall be asked to read and he shall say I do not know how to read. اور یہ کتاب اس کو دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا پڑھو, تو وہ کہے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ سانگز آف سولومن بول کر آتا ہے, یہ بھی تورات میں ہے یہودیوں کی, چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16. جب آپ اس میں پڑھتے ہیں اس کے ہیبریو کوٹیشن کے اندر ہکو ممی تکیم وکلی محمدم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. انگلش کی جب آپ لے کے بائبل پڑھتے ہیں تو محمدم کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو موسٹ لولی بول کر انہوں نے ترجمہ کر دیا. اور یہ بہت بڑا جرم ہے. زبان, لینگویجز جو بولے جاتے ہیں, لینگویج کا ایک رول ہے. رول کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کا پراپر ناؤن ہے تو پراپر ناؤن کو ترجمہ نہیں کر سکتے آپ دوسری زبان میں. مثال کے طور پہ کل اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی آئے گا جس کا نام ہوگا مسٹر بلیک یا مسٹر وائٹ, تو آپ اس کو ترجمہ کر کے مسٹر گورا یا مسٹر کالا تھوڑی بولیں گے. مسٹر سفید آئے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھوڑی بولیں گے آپ. مسٹر کالے آئے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ نہیں بولیں گے. نام کو چینج نہیں کر سکتے آپ کسی بھی لینگویج میں. لیکن انہوں نے رول توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نام وہاں پہ رکھ دیتے تو 3.2 بلین کرسچن ان کا گلا پکڑ کے پوچھتے ہیں یہ نام کیا کر رہا ہماری کتاب. بیوقوف بنا دیا پڑھنے والوں کو, انہوں نے نام کو ہی ترجمانی کر دی. لیکن آپ جب عبرانی میں پڑھیں گے تو نبی کا نام, اچھا محمدم کیوں ہے, آئی ایم کیوں ہے آخری میں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیبریو لینگویج میں, عبرانی زبان میں کسی بھی نام کو جب عزت دیتے ہیں تو آخری میں آئی ایم لگاتے ہیں. محمدم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کی کتاب میں آیا. اسی طریقے سے جب آپ عیسائی جس کو انجیل کہہ کر پڑھتے ہیں,
آپ جب وہ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت اہم پیشن گوئی دی جو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12, 13 and 14 میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you to all truth, for he shall speak not by himself, but he shall speak all that he is commanded. He shall glorify me, and he shall show you the things to come. اس کا ترجمہ یہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم لوگوں کو, میرے صحابہ, عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں, میں تم لوگوں کو کئی چیزوں کی تعلیم دینا چاہتا ہوں, لیکن تم لوگ وہ باتیں سمجھ نہیں سکو گے. کتنا اچھا ہوگا جب وہ ذات مبارک آئے گی جو الصادق ہوگی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الصادق, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کہتا ہے کہ نبوت سے پہلے لوگ ان کو الصادق پکارتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب وہ الصادق آئیں گے تو الصادق تم کو تمام تعلیمات دیں گے. وہ اپنے سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ وہی کہیں گے جو ان پر وحی ہوتا ہے. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے سے نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, وہ میری تعریف کریں گے. پوری دنیا میں جتنے غیر اسلامی مذاہب ہیں اس میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف, ان پر ایمان لانا آپ کے لیے لازم ہے, ورنہ آپ مسلمان باقی میں رہتے. کوئی اور ذات مبارک آئی ہی نہیں اس زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی اور اپنے ماننے والوں کو ان کا ماننا بھی اتنا ہی لازم کر دیا جتنا خود اپنے نبی کا ماننا ہے. وہ میری تعریف کریں گے اور وہ تم کو ہر چیز کی تعلیم دیں گے. آپ یقین مانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص معجزہ ہے, واللہ بتا رہا ہوں. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا ہے نا تو کبھی کہ خودکشی کر لیتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے بہت بڑا. آپ کائنات میں کوئی دنیا کا سوال جو آپ کی زندگی سے ضرورت والا ہے اٹھا کے بتائیے, میں چیلنج کرتا ہوں, میں اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دوں. کوئی ایریا بتا لو. آپ جب سونے کو جاتے ہیں تو نبی کی تعلیم ہے کہ سونے کو کیسے جانا چاہیے. بستر پر لیٹتے ہیں تو لیٹنے پر تعلیم ہے, کس کروٹ لیٹنا ہے وہ بتایا گیا. خواب دیکھتے ہیں, اچھا خواب دیکھا تو کیا کرنا ہے, خواب برا دیکھا تو کیا کرنا ہے. سونے کے پہلے دعا کیا پڑھنا ہے, اٹھنے سے پہلے دعا کیا پڑھنا ہے. سونا کس طریقے سے ہے, اٹھنا کس طریقے سے ہے. جب بستر پر احتلام ہو جائے تو کیا کرنا ہے, بیوی کے قریب جائے تو کیا کرنا ہے, بیوی سے فارغ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. یہ تعلیم خالی میں ایک بستر کے اوپر کی بتا رہا ہوں, ابھی نہیں سمجھے. تعلیم کی حد کیا ہے, جو کچھ آپ کو ایک بستر پہ ہونا چاہیے پورا بتایا گیا. اب میں کپڑے پہننا چاہتا ہوں, کپڑا کیسے پہننا, کپڑا کیسے اتارنا, شرٹ پہننا ہے تو کیسے, پینٹ پہننا ہے تو کیسے, پینٹ پہننا ہے تو اس کی لینتھ کتنی ہو, شرٹ پہننا ہو تو کون سے کپڑے کا پہن سکتا ہوں, کون سے کپڑے کا نہیں پہن سکتا ہوں. کوئی جگہ چھوڑا. جوتا پہننا چاہتے ہیں آپ تعلیم میں, سیدھے پر میں پہنوں یا بائیں پر میں پہنوں. کوئی کائنات میں اور نبی کو لا کر بتا لو یا کسی معبود کو بتا لو جو اتنی باریکی سے تعلیم دیا. چھینک آئے تو کیا کرنا ہے, کھانسی آئے تو کیا کرنا ہے, ماں پر نظر پڑے تو کیسے دیکھنا ہے, باپ پر نظر پڑے تو کیسے دیکھنا ہے, اولاد کو کیسے دیکھنا ہے, پڑوسی کو کیسے دیکھنا ہے, یتیم کو کیسے دیکھنا ہے, جانور کو کیسے دیکھنا ہے, مسلم کو کیسے دیکھنا ہے. ہر چیز کی تعلیم. چیلنج ہے یہ کسی اور سے ثابت کرنا. یہ میرے نبی کی عظمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی عظمت کیا بیان کروں. کوئی چیز میں بتا رہا ہوں. بچہ پیدا ہو تو نماز جنازہ پڑھائیں کہ نہ پڑھائیں, وہ بھی تعلیم. پیدا ہو تو اس کو پہلی چیز کیا کھلائیں, تعلیم موجود ہے. مر جائے تو دفن کیسے کریں, مرنے والی کی میت کو کیا کریں, کیسے مرے تو کب کیا کریں. کوئی گنجائش چھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حد تو یہ ہے کہ صحابی آئے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت دور سے, گرما کا موسم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 کنڈیوں کو کرتے کے کھلا رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے. صحابی آئے, ملے, اپنے جگہ واپس چلے گئے. اب ہر روز وہ اپنے کرتے کے 2 کنڈیاں کھلا رکھتے ہیں. دوسروں نے پوچھا یہ کیا ہے, بولے اللہ کی قسم ہے میں نے میرے رسول کو ایسے ہی دیکھا, اب میں کپڑے ایسے پہنتا ہوں. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں, آپ کو میں اصل کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں معلوم ہے, میرا جملہ غلط نہیں ہے. ہر صحابی 24 گھنٹے ایسا تاک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ہر چیز جو نبی کرتے ہیں وہ سنت امت کی.
ہر صحابی غور کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آپ کیا کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں کیسا، بیٹھ رہے ہیں کیسا، چل رہے ہیں کیسا، مسکرا رہے ہیں کیسا، ہنس رہے ہیں کیسا، دیکھ رہے ہیں کیسا، ہر چیز پر نظر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظریں چھڑا کے گھر میں گئے، امہات المومنین کی نظریں چھڑا. حد تو نظر کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی تو بی بی عائشہ کہتے ہیں جب نیند میں تھے تو ایسے سوتے تھے، اس کی بھی تعلیم دی گئی. یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عظمت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا میں کسی اور ذات کی اتنی تفصیل سے کوئی سیرت و لائے، یہ چیلنج نہیں لا سکتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وہ تم کو ہر چیز کی تعلیم دیں گے. 2016 سال ہو گئے ہیں، کہاں ہیں بھائی آپ کے پاس سے کوئی آج تک نہیں ہے تعلیم دینے کے لیے. الٹا جو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے اس کو برباد کر دیا کم بختے. شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، داڑھی کاٹتے ہو، بد جانور کو کھاتے ہو، ہر چیز جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا الٹا کر دیا. یہ تو ہم ہیں جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ عظمت کے چند پہلو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ دو ضمن میں رکھا. اور تیسرا اور آخری نقطہ، مائیکل ایچ ہارٹ ایک امریکن ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہسٹورین اور میتھمیٹیشین ہے. نیو یارک میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جو 1978 میں شائع ہوئی، جس کا نام تھا دا 100 اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان ہسٹری. ایک کتاب انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے آدم علیہ السلام سے 1978 جب وہ کتاب لکھے تب تک جتنے انسان بڑے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے، پولیٹیشین، لیڈر، پریزیڈنٹ، الیگزینڈر دا گریٹ، جولیس سیزر دا گریٹ، جتنے بھی ہو جو بھی پیدا ہو گئے، سب کے بارے میں تذکرہ کیا. اور اس میں انہوں نے جمع کر کے کیٹیگری دی کہ یہ سب سے ٹاپ لیول پہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اور اس کے ریزننگ دیے کیوں یہ مانتے ہیں کہ یہ 5ویں نمبر پر ہے، کیوں یہ مانتے ہیں کہ یہ 6 نمبر پر ہے. گاندھی جی جو ہندوستان اور پاکستان جب آزاد ہوا اس وقت کے متفق طور پر ایک سب سے بڑے لیڈر تھے، گاندھی جی کو انہوں نے اس کتاب میں 120 نمبر پر رکھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اس کتاب میں 52 نمبر پر رکھا. عیسیٰ علیہ السلام کو جس کا خود وہ ماننے والا ہے 3rd نمبر پر رکھا. سب سے پہلے نمبر پر لکھتا ہے محمد رسول اللہ. اور صفحہ نمبر 33 پہ اپنی کتاب کی وجہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر لانا کئی لوگوں کے لیے تعجب کا باعث بنے گا اور کئی لوگ اس کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمین پر انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب مذہبی اعتبار سے اور تمام دوسرے مذاہب کو مل کر ان کے ساتھ صبر و تحمل سے ان کو لے کر چلنے میں کوئی دوسری شخصیت کامیاب نہیں. یہ اس کا ماننا ہے. اسی طرح باسورڈ اسمتھ ایک انگلینڈ کا آدمی تھا. اس نے 1879 میں ایک کتاب لکھی، 1892 میں ایک کتاب لکھی، پیج نمبر 91 پر یہ لکھتا ہے محمد اینڈ محمدانزم اس کتاب کا نام ہے. اور باسورڈ اسمتھ کو ریورنڈ باسورڈ اسمتھ مانا جاتا ہے. ریورنڈ کا معنی ہوتا ہے وہ ان کا مفتی تھا بہت بڑا. وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہی واز سیزر اینڈ پوپ ان ون. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیزر اور پوپ دونوں ایک ہی وقت میں تھے. سیزر اور پوپ کیا ہے؟ جولیس سیزر روم کا سب سے کامیاب بادشاہ تھا، سب سے طاقتور بادشاہ تھا جولیس سیزر. وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جولیس سیزر کی طرح زبردست طاقتور ایک لیڈر تھے، ایک بادشاہ تھے، ایک امیر تھے، ایک خلیفہ تھے، ایک رسول تھے. اور پوپ، ان کا جو پوپ ہوتا ہے نا، وہ مقدس اعتبار سے سب سے اونچا ان کے پاس مقام رکھتا ہے، اور مذہبی اعتبار سے بھی رہنماؤں میں سب سے کامیاب ایک ہی وقت میں دونوں تھے. آگے وہ کہتا ہے لیکن یہ ایک ایسے سیزر تھے، ایسے بادشاہ تھے جس کی کوئی فوج نہیں تھی جو انہیں سلامی دینے کے لیے کھڑی ہوتی، جس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، جس کا کوئی محل نہیں تھا. گھر کیسا تھا؟ بی بی عائشہ کہتی ہے میرے نبی اگر کبھی ارادہ کرتے کہ پورا پھیل جائے تو پھیل نہیں سکتے کیونکہ دونوں طرف سے دیواریں لگ جاتی. یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی محل نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی فوج سلامی دینے کے لیے کھڑی بھی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسے پوپ تھے کہ ان کے ساتھ کوئی تماشے کرنے والے 4 لوگ ان کے کپڑے کو پکڑ کر چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں تو کوئی سامنے موم بتی لے کے چل رہے ہیں.
اللہ کی قسم ہے کئی بار لوگ باہر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو صحابہ کو پوچھنا پڑتا اس میں آپ کے رسول کون ہیں. اللہ. تو باسورڈ سمتھ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کوئی مذہبی اعتبار سے شخصیت تھی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو حق بنتا ہے یہ اعلان کرنے کا کہ میں نے اس مذہب کو نافذ کیا جس کی میں نے تبلیغ کی تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بنتا ہے. If any man in history has a right to claim he ruled by the divine, it is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح لامارٹین ایک فرینچ آتھر تھا, اس کی ایک کتاب ہے ہسٹوری دی لا ترقوی والیوم 2 پیج نمبر 217-218 پر. اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی انسان, دنیا کا کوئی انسان, آدم علیہ السلام سے قیامت آنے والا کوئی انسان ہو, اگر اس کی بڑائی کو ناپنا ہے تو اس کے 3 پیمانے, 3 اسکیل ہے جس پر بڑائی ناپی جا سکتی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ جو 3 اسکیلز ہیں یہ اس کے دیے ہوئے نہیں ہے, بلکہ بڑے بڑے جو ہسٹورین, سائیکولوجسٹ, فلاسفرز ہیں وہ مانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو یہ کتنا کامیاب ہے, کتنا بڑا ہے انسانوں میں, اس کو دیکھنا ہے تو ایک 3 اسکیل پہ ناپو اس کو. دیکھیں جیسے آپ آج آئی فون وغیرہ خریدتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیزیں کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹری کی لائف دیکھتے ہیں, پانی میں گر گیا تو کیا ہوتا دیکھتے ہیں, کیمرے کا پاور کیا ہے دیکھتے ہیں. 3 نئی چیزیں دیکھتے ہیں ہم. اسی طرح 3 پیمانے اس نے بتائے ہیں. کیا ہے 3 پیمانے؟ وہ بولتا ہے گریٹنس آف پرپس, اسمالنس آف مینس اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس. گریٹنس آف پرپس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں اربوں کو بدل لے آیا ہوں. بولے وما ارسلناک الا, سورہ فاتحہ کی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ, اللہ جتنے عالموں کے رب ہیں میرے نبی اتنے عالموں کے رحمت ہیں. میرے رب کی جتنے کائنات کی مخلوق پر ربانیت ہے میرے نبی کی اتنی مخلوق کے اوپر رسالت ہے. گریٹنس آف پرپس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں صرف عرب کے لیے آیا, خالی مسلمان, سب کے لیے بھیجا گیا ہوں. پتے کے لیے, جھاڑ کے لیے, کتا بلی کے لیے, جن اور ہر ایک کے لیے میں نبی بنا دوں. گریٹنس آف پرپس, اتنا بڑا مقصد ہے کہ سب کو بدلنے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسمالنس آف مینس, اس کو بدلنے کے ذرائع کیا ہیں؟ انتقال کے 3 دن. بی بی عائشہ کہتی ہیں, ریاض الصالحین کی حدیث, ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ایک سوکھے کھجور کو چھوڑ کر. میں اسے پانی میں ڈباتی, اس کے ایک حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوستے, دوسرے حصے کو میں چوستی, اور اس سے ہم اپنی بھوک کو مکمل کرتے. یہ کس کا ہے گھر؟ اللہ کے رسول کا گھر ہے. یہ کس کے گھر کے راشن کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر. ہمارے گھر سلگانے کے لیے تیل نہیں تھا تو میں نے پڑوسن سے ادھار لیا تیل. کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. نبی صاحب مقصد کیا لائے ہیں؟ ساری دنیا کو بدلنے کا. گھر کے حالات کیا ہیں؟ کھانے کے لیے ایک سوکھا کھجور ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. لامارٹین کیا کہہ رہا ہے؟ گریٹنس آف پرپس, اسمالنس آف مینس, اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس. لیکن نتیجے کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے حساب سے, عیسائیوں کے خدا زمین پر آ گئے تو صرف 12 لوگوں کو کلمہ پڑھا سکے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کر آئے 13 سال صرف 100 لوگ, باقی کے 10 سال 1,40,000 صحابہ کھڑے ہوئے. کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ جان سے جان دینے کے لیے کھڑے ہوئے, مال دینے کے لیے. اے اللہ کے رسول بس آپ بولیے کیا چاہیے ہمارے سے لے لیجیے آپ. ہماری 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ اور میں میرے نبی سے محبت کیسی کرتے ہیں؟ باپ قربان, ماں قربان, میری ہر چیز میرے نبی پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس. دنیا میں اگر عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی گستاخی کر دے, موسیٰ علیہ السلام سے کوئی گستاخی کر دے, تو اتنا زیادہ تماشا نہیں ہوتا. کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو ہم کٹنے کے لیے یا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس, ایسے نتیجے کبھی نکلے ہی نہیں زمین کے اوپر. If these 3 are the criteria to judge any human genius, اگر یہ 3 وہ پیمانے ہیں جس سے کسی کو سب سے کامیاب انسان مانا جا سکتا ہے, I would ask who could dare compare anyone with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس میں ہمت ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو کر دکھا دے ان 3 پیمانوں کے اوپر. میں اپنی گفتگو کو سورہ سبا کی آیت نمبر 28 جس سے میں نے بیان شروع کیا تھا اسی سے ختم کرتا ہوں.
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیروں و نذیروں، آپ ان کو خوشخبری دیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان اس بات سے لا علم ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں. وآخر دعوانا السلام علیکم. How do you expect me to translate it now? I know. It's been 1 hour. Yeah. MashaAllah. Yeah, but anyway, little bit. remembering the point that there are a few brothers and sisters who know English, my topic was about the glory of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I said he is the most glorious after Allah subhanahu wa ta'ala for the Muslims. And then I pointed out that the primary reason for the Jews and the Christians to reject Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as is generally discussed with a lot of people around the world, is one of the main reasons that they quote is because they think that Hajar alayhi salam was not a legal wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So they say if she is not the legal wife, how can there be a progeny from Hajar alayhi salam who is going to be the messenger? How can we accept that? So this is a wrong notion, this is a wrong teaching. Their Bible doesn't attest this. In fact, book of Genesis chapter number 3 verse number 16 refers to Hajar alayhi salam as the wife of Ibrahim alayhi salam. And in book of Genesis chapter number 17 verse number 15 verse number 13 verse number 11 verse number 21 and 22, Ismail alayhi salam is referred as the first son of Ibrahim alayhi salam. And then I said that we find from the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that there were Jews and Christians who were living in Medina, in the city of Medina, but they didn't come to Makkah, they were living in Medina. The primary reason being that when the diaspora happened in 70 Christian era, when the Roman king expelled them from the Palestinian land that was at that time known as Canaan, the land of Canaan, and when they were expelled from there, the religious people and the people who had good businesses, they cooperated and coordinated with each other, and they settled in Medina because these people, they knew from the scripture that a prophet was going to come and he will establish a state in Medina. So they were waiting for the prophet to come. But when Muhammad sallallahu alaihi wasallam declared that I am the messenger, the Jews rejected him because they thought he is the progeny of Ismail alayhi salam, and they considered Ismail alayhi salam to be the son of Hajar alayhi salam, and they considered Hajar alayhi salam not to be a legal wife. That was one of the major reasons. Then I said that Allah subhanahu wa ta'ala to the Muslims indicated at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself. I quoted the incident of Miraj when Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended till the arsh, and I said the most important place on the earth in the sight of Allah is Kaabatullah, followed by Masjid an-Nabawi, and then followed by Baitul Muqaddas. But we find the incident of Miraj, such a great miracle happening from Baitul Muqaddas and not from Kaabatullah. One of the primary reasons being that Allah subhanahu wa ta'ala indicated that in Miraj we know that Muhammad sallallahu alaihi wasallam led the prayers, and all the Anbiya who came before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were making salah with Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his leadership, in his imamat. So it was an indication now a messenger has come and the leadership on planet earth has been changed by Allah subhanahu wa ta'ala. And he went to Baitul Muqaddas to lead, indicating again that his leadership is not limited to Kaaba, it's all over the earth. MashaAllah. And then when he returned from Miraj, and finally when in the Masjid al-Qiblatain in Medina, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 143, to change his direction from Baitul Muqaddas towards Kaaba for Salah. The Jews then understood that a political change is happening, a leadership change is happening, and then their obstacles started to increase against Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their plannings and plottings started to increase against Muhammad sallallahu alaihi wasallam because they did not want Muhammad sallallahu alaihi wasallam to be accepted as their leader. They denied him as the leader, and they said there is a Messiah who is going to come. So this was one of the primary reasons. But Alhamdulillah, Allah made his Nabi and the deen of Allah subhanahu wa ta'ala successful through Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself and through his followers, the Sahaba Karam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Then followed by that, I came to the second point, that was the comparative religion, where the references of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are given in different scriptures, and I quoted Vedas, I quoted the Buddhist scripture, I quoted the Bible for that. And one of the primary point from the Bible in the book of Gospel of John chapter number 16 verse number 12, 13 and 14, I said, Jesus Christ, be pleased upon him, he says that I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them. Now howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you to all truth. For he shall not speak by himself, he shall speak all that he is commanded, and he shall glorify me, and he shall show you the things to come. So I said that it is very clearly mentioned that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will come and he will teach you everything in your lives. Then I said it's a challenge to those people who disbelieve in Muhammad sallallahu alaihi wasallam that you cannot show any personality on the face of the earth who gave teachings in every bit of your life.
Whether you're going to the bed, you're getting up from the bed, you see a good dream, you see a terrifying dream, how to go to your wife, how to look at your mother with compassion, how to look at your father with compassion, towards your wife, towards your neighbor, towards the Muslims, towards the non-Muslims, towards the animals. So every bit of our life we have been taught by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and this itself is a great miracle of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that no space has he left that is a part of the necessity of our life, and we do not find any teaching from Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then the third part was, I quoted some historians, popular historians, who ranked him the number one leader of mankind, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. جزاک اللہ